محترم سامعین، بزرگوں، ہم نے جب سورہ بقرہ کو شروع کیا تھا تو میں نے آپ کے سامنے اس کے حوالے سے تمہیداً یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے شروع میں جو مضمون فرمایا وہ اسی قرآن مقدس کے حوالے سے فرمایا کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور متقیوں کا ذکر فرمایا، ان کی علامات بیان فرمائی، پھر کافروں کا ذکر فرمایا، اور پھر اس کے بعد منافقین کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ذکر سے اپنی مخلوق یعنی اشرف المخلوق انسان کا ذکر فرمایا، اور ان میں سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بعد وہ شیطان کی چند تکبرانہ نافرمانیوں کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد رکوع نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے متعلق اجمالی طور پر ذکر فرمایا۔ اس کی آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 46 تک اللہ تعالیٰ نے اجمالی ذکر فرمایا، اور اس کے بعد 47 اور 48 آیت سے 123 نمبر آیت تک اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تفصیلی ذکر فرمایا، ان کے تمام نافرمانیوں کا ذکر فرمایا، نبیوں کے ساتھ ان کی جو ٹھٹھا مذاق استہزاء تھا اس کا ذکر فرمایا، تفصیلاً ذکر فرما کر 123 نمبر آیت جو آج ہم پڑھیں گے اس میں بنی اسرائیل کے ذکر کا اختتام فرمایا۔ اور ہم نے رکوع نمبر 14 میں پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو یہودی ہیں یہ کہتے ہیں نصارہ کے متعلق کہ یہ لوگ کسی دین حق پر نہیں ہیں، اور نصارہ کہتے ہیں یہ یہودی کسی دین حق پر نہیں ہیں، حالانکہ ان کو تو کتاب ملی ہے۔ بہرحال کسی نہ کسی ضمن میں کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف سے ان کے نبی جو تھے یہودی جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی ملت ہے، قوم ہے، ان کی امت ہے، اور نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو کہا جاتا ہے، تو بہرحال ان کو اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل دے رکھی تھی۔ وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اس کی قدر نہیں کی، اس کے اوپر عمل نہیں کیا، اور یہاں تک کہ اس کی تحریف کر دی۔ جو آج انجیل اور تورات اور انجیل کا جو نسخہ ہے وہ تحریف کے ساتھ ہے، اصل نسخہ غائب ہے، نہ اصل زبان میں ہے اور نہ اصل شکل میں ہے۔ تو بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے پاس تو کتاب ہے جس کی یہ تلاوت کرتے ہیں، مگر ان کے بعد ایک اور قوم ہے جو کچھ بھی نہیں جانتے، نہ ان کے پاس کتاب ہے نہ کچھ، بالکل لا علم لوگ ہیں، وہ ہیں مشرکین، بت پرست۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کہ یہ دونوں دین حق پر نہیں ہے، یہ دونوں تو ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں دین حق پر نہیں ہے، ہم دین حق پر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے متعلق ان کے درمیان میں جو فیصلہ ہوگا وہ قیامت کے دن ہوگا، اور اسی چیز کے متعلق ہوگا کہ جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں ایک دوسرے سے کہ کون حق پر ہے کون حق پر نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کے متعلق جو لوگ مسجدوں میں منع کرتے ہیں آنے سے، لوگوں کو روکتے ہیں، اور اس چیز سے روکتے ہیں کہ لوگ اس میں آ کر اللہ کا نام نہ لیں، اللہ کا ذکر نہ کریں۔ اور یہ اس آیت میں تینوں طبقے، تینوں جماعتیں، یہود ہوں، نصارہ ہوں یا مشرکین ہوں، تینوں شامل ہیں، کیونکہ اپنے اپنے وقت میں تینوں نے مساجد سے لوگوں کو روک رکھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہرحال انہوں نے مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے روکا ہوا تھا، اور مسجدوں میں خرابیاں، فساد پھیلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہرحال یہ اس لائق ہی نہیں تھے کہ مسجد میں داخل ہو جائیں، مگر یہ کہ ڈرتے ہوئے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے دنیا میں ایسا عذاب ہے کہ رسوا کر دیا جائے گا دنیا میں، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر فرمایا، اور اس آیت کا سبب نزول یہ ہے کہ جب بہرحال قبلہ کی رخ سمت
بدل دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم ہوا 17 مہینے مسجد اقصیٰ کی جانب نماز پڑھنی پڑی، اس کے بعد حکم ہوا کہ اب آپ نے مسجد حرم کی طرف یعنی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے، تو اس کے اوپر اشکال کرنے لگ گئے یہ لوگ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، کہ مشرق اور مغرب تمام کی تمام سمتیں جو ہیں وہ اللہ کی ہیں، اور جس جانب تم دیکھو نماز پڑھو گے اور اپنا رخ کرو گے اللہ کا چہرہ پاؤ گے، یعنی اللہ کو پاؤ گے وہاں، اور اللہ تعالیٰ بہرحال جو ہے وسعت والے ہیں اور خوب جاننے والے ہیں۔ یہ اس وجہ سے تھا کہ جو کہتے تھے کہ نہیں مسجد اقصیٰ ہی کی جانب نماز پڑھنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ جو چاہیں گے اسی جانب رخ کروائیں گے۔ تو بہرحال آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد ٹھہرا لی ہے، اللہ نے اولاد بنا لی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہیں کہ ان کی کوئی اولاد ہے، ان کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو زمین اور آسمان میں ہے، آسمان کے درمیان ہے، ان میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سب جو ہے اس کے سامنے عاجزی کرنے والے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خود اپنے متعلق کہ اللہ ہی بدیع السماوات والارض ہیں، انوکھے موجد ہیں، موجد کے معنی ایجاد کرنے والے، تخلیق کرنے والے ہیں آسمان اور زمین کو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو کا ارادہ کرتے ہیں، جس کام کا ارادہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو ایک تھاٹ پروسیس سے یا جو ہے اس سے نہیں گزرنا پڑتا، کسی عمل سے نہیں گزرنا پڑتا، بلکہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو بس کہتے ہیں کن، بس وہ ہو جاتی ہے۔ کن کے معنی ہو جا، فیکون، تو ہو جاتی ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں جو نہیں جانتے یعنی مشرکین، یہ کہتے ہیں کہ ہم سے اللہ تعالیٰ کیوں نہیں کلام کرتا، یا چلو کلام چھوڑو، یا کوئی ہمارے پاس آیت کیوں نہیں، اپنی نشانی کیوں نہیں بھیجتا کہ ہم بس بہرحال اس کا خود ہی کلام سن لے، وہ کہہ دے کہ یہ جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہے یہ میرے بھیجے ہوئے ہیں، اور یا وہ اپنی نشانی سے ہمیں بتلا دے کہ بہرحال یہ جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں یہ سچ ہے تو ہم مان لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان کے قول کے مثل کہتے ہیں، جیسا کہ بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم نے ان سے کہا تھا کہ ہمیں تورات آپ سے کیسے مان لے کہ تورات اللہ کی طرف سے ہے، اللہ ہمیں خود کہیں کہ یہ تورات ہماری طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا تشابہت قلوبہم، کہ میں نے ان کے قلوب کو ان کے ساتھ تشبیہ دے دی، ایک جیسے ہو گئے ان کے دل۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو کھلی نشانیاں، واضح نشانیاں بھیج دی ہیں اپنی، بہرحال وہ یقین کرتے ہیں ان نشانیوں کے اوپر جو ایمان والے ہیں، جو یقین رکھنے والے ہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دی تھی کہ بہرحال جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان کے اتنے سارے جو ہے استہزاء سن رہے تھے، یہ جو ٹھٹھا کر رہے تھے، یہ جو تکلیفیں اور پریشانیاں اپنے الفاظ سے دے رہے تھے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو، تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دی، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، کہ بہرحال آپ کو ہم نے بھیجا ہے حق کے ساتھ، آپ خوشخبری دینے والے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان لے آئیں گے، اور ڈرانے والے ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لائیں گے، انکار کرنے والے ہیں، اور آپ سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا ان لوگوں کے متعلق جو آپ کے بتانے کے بعد بھی جہنم میں جائیں گے، یعنی جہنم والوں کو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو یہود اور نصارہ ہیں یہ کبھی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک کہ آپ ان کی ملت کو قبول کر نہ لیں، یعنی کہ ان کے دین کو اپنا لیں، تب تک یہ آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کہ آپ ان کو کہہ دیجئے کہ بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو فرمایا کہ آپ بالکل خبردار ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اگر آپ کے پاس جو ہم نے علم بھیج دیا ہے، آپ کو بتا دیا ہے کیا حق ہے کیا حق نہیں ہے، اس کے بعد اگر آپ ایسا کریں گے کہ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے، تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ اللہ کے سوا کسی کو اپنا حامی اور مددگار نہیں پائیں گے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان لوگوں کے متعلق فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، کہ وہ لوگ جو تلاوت کرتے ہیں کتاب کی جو ہم نے آپ کے اوپر نازل کر دی یا پھر جو ان کے پاس ہے، تو وہ لوگ جب اس کا
اس طریقے سے تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کا تلاوت کرنے کا حق ہے، یعنی کہ اس کے اندر جو مضامین ہیں ان کے اوپر عمل کرتے ہوئے تلاوت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک یؤمنون بہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اس کے اوپر ایمان لانے والے ہیں، اور جو لوگ اس کے اوپر انکار کرنے والے ہیں ان آیات کی، یعنی کہ وہ نہ تورات کو پڑھ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کو قبول کریں گے، اور نہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر اتارا گیا قرآن اس کے اوپر عمل کریں گے، تو جو انکار کرنے والے ہیں بہرحال وہ خسارے میں ہیں۔ تو آگے یہ جو بنی اسرائیل کا ذکر تھا، اس کو اگلے رکوع کی 2 آیتوں سے اختتام کر دیا اللہ تعالیٰ نے، جو ابھی رکوع نمبر 15 ہم پڑھیں گے، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہے۔ میں چند باتیں تمہیداً ذکر کر دوں کہ بنی اسرائیل جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں۔ وہ کیسے کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے 2 بیٹے تھے، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام، اور ان کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے بہرحال 10 تو ایک جو ہے بیوی سے تھے، اور 2 بیٹے دوسری بیوی سے تھے جو بنیامین ہیں، اور دوسرے جو ہے یوسف علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ پھر یوسف علیہ الصلاۃ والسلام ہی کی قوم سے آگے چلے موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، اسی طریقے سے جو ہے سلیمان علیہ السلام، یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام، اسی طریقے سے زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور بنی اسرائیل کے خاتم بنی اسرائیل جو ہیں وہ کون ہیں، یعنی کہ جن بنی اسرائیل کے نبیوں کا جو اختتام ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر اختتام ہوا، یہ بنی اسرائیل ہیں۔ اور بنی اسماعیل جو ہیں وہ کون ہیں، جو یعنی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی پوری ملت، ان کو بنی اسماعیل کہا جاتا ہے، بنو اسماعیل۔ تو یہ اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام مکہ میں آ کر مقیم ہو گئے، اور انہوں نے جو ہے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مل کر کعبہ بنایا، اور کعبہ بنانے کے بعد اس کی تعمیر کرنے کے بعد 2000 سال جو ہے اس کا زمانہ گزرا ہے کہ کوئی اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے درمیان، پھر اسی درمیان میں لوگ کفر و شرک میں ملوث ہو گئے، بت پرستی میں پڑ گئے۔ تو یہ پورا 2000 سال کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت سے سرفراز کیا اللہ تعالیٰ نے، اور ان کا ذکر یہاں ہے۔ اس وجہ سے بنی اسرائیل کے پہلے ذکر فرمایا، مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر پہلے نبوت کا سلسلہ شروع ہوا، اور بنی اسماعیل جو تھے ان کے اوپر آخر میں جو ہے آخر الزماں نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، ان کو نبوت دی گئی، تو اس لیے بنی اسرائیل کا پہلے ذکر فرمایا، ابھی بنی اسماعیل کا ذکر ہے، اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے شروع ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ 15 نمبر رکوع میں جو 2 آیتیں ہیں، یعنی 123 نمبر آیت تک بنی اسرائیل کا ذکر ختم ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو تم، نعمتی التی، میری نعمت وہ جو، انعمت، میں نے انعام کی، علیکم، تم پر، وانی، اور یقیناً میں نے، فضلتکم، تم کو فضیلت دی، علی العالمین، تمام جہانوں کے اوپر، یعنی کہ تمام اقوام عالم کے اوپر فضیلت عطا فرمائی۔ اور یہی ذکر پیچھے بھی جو ہے آیت نمبر 46 میں، آیت نمبر 47 میں آ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نعمتیں دی تھی وہ بہت ساری نعمتیں تھیں، جو ہے ان کو تورات، انجیل، اور 4000 نبی ان میں مبعوث ہوئے انہی کی بنی اسرائیل میں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو من و سلویٰ سے نوازا تھا، اور بہت ساری جو ہے فرعونوں سے ان کو بچایا تھا، اور ایسے ہی بہت سارے واقعات جو ہے ان کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر انعام فرمائے تھے، اس کا ذکر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یاد کرو جو ہم نے آپ کے اوپر انعام کیے، اور جو آپ کو فضیلت بخشی اقوام عالم پر۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ وَاتَّقُوا، اور تم ڈرو، یوم اللہ، اس دن سے کہ نہیں، تجزی، کام آئے گا، جزا دے گا، نفس، کوئی نفس، عن نفس، کسی نفس کو، کوئی انسان کسی دوسرے نفس کو کوئی کام نہیں دے گا، یعنی کوئی بدلہ جزا نہیں دے گا، شیئن، کچھ بھی، ذرہ برابر بھی، ولا یقبل، اور نہ قبول کیا جائے گا، منہا، اس سے، عدل، کوئی بدلہ، ولا تنفعها، اور نہ اسے نفع دے گی، شفاعت، کوئی سفارش، ولا هم ینصرون، اور نہ وہ مدد ہی کیے جائیں گے۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں نے تمہارے اوپر اتنے انعامات کیے تو تم آ کر بولتے ہو کہ بہرحال ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہمارے جو ہے جنت ہمیں ملی ہوئی ہے، جہنم میں ہم نہیں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہوگا، اس دن تم کسی کو، کوئی شخص، کوئی نفس کسی دوسرے نفس کو بدلہ نہیں دے پائے گا، نہ کوئی کسی کی سفارش کسی کے حق میں قبول کی جائے گی، اور نہ ہی اس دن کوئی مددگار پائے گا تم میں سے اپنا کسی شخص کو۔ تو بہرحال اعمال کا وہاں فیصلہ، اعمال کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا، اور تمہارے اعمال جیسے ہیں ویسے ہی تمہارے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ اور یاد کرو جب، وَإِذ کے معنی جب، اور جب میں ایک جو ہے ضمیر ہے یا ایک لفظ حذف ہے، وہ یہ ہے کہ یاد کرو اس زمانے کو۔ ابتلا یعنی کہ آزمایا، ابراہیم کو، ربہ اس کے رب نے، بکلمات چند کلمات کے ساتھ، فاتمہن تو اس نے انہیں پورا کر دیا، قال اللہ نے کہا انی بے شک میں، جاعلک بناؤں گا تجھے، للناسی لوگوں کے لیے، امام۔ قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا ومن ذریتی اور میری اولاد میں سے بھی۔ قال کہا اللہ تعالیٰ نے، لا ینالو نہیں پہنچتا، عہدی میرا عہد، الظالمین ظالموں کو۔ تو یہ واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت سارے امتحانات سے گزارا، اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاتمہن، تو وہ انہوں نے سب کے سب پورے کر دیے، یعنی کامیاب ہو گئے ان میں۔ وہ کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو شروع میں جب ان کا باپ آزر جو کہ بت ساز تھا، معمار تھا بتوں کا، تو ابراہیم علیہ السلام شروع ہی میں، چونکہ نبوت تو ایک وقت میں ملتی ہے کسی نبی کو، مگر اس سے پہلے اس کو جو اللہ تعالیٰ سوچ دیتے ہیں وہ کسی عام شخص کے موافق نہیں ہوتی، اس کی سوچ غیر معمولی سوچ ہوتی ہے۔ تو چونکہ ابراہیم علیہ السلام نبی ہونے والے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک شروع ہی سے بچپن سے سوچ دے دی کہ یہ میرا باپ خود سے بت تراشتا ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے، جس کا ذکر آگے تفصیلاً جو ہے قرآن پاک میں بارہا جگہ آئے گا، مقامات پر آئے گا۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ کو کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جن کو تم خود بناتے ہو وہی تمہارے خدا ہیں، اور اس کا ذکر پھر آگے آتا ہے پورا تفصیلاً کہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے ستاروں کو دیکھا، چاند کو دیکھا، ہر ایک کو دیکھنے کے بعد کہنے لگے یہی میرا رب ہے، پھر سورج کو دیکھا تو کہنے لگے یہ ہے آخر میرا رب، کیونکہ بہت بڑا ہے، بہت چمکدار ہے، پھر آخر میں وہ بھی غروب ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے نہیں یہ میرے رب نہیں ہو سکتے، کیونکہ کوئی طلوع ہو جاتا ہے، کوئی چھپ جاتا ہے، کوئی بہت سارے ہیں، کوئی غروب ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب ان کا بنانے والا جو ہے وہی میرا رب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو پھر ان کا باپ اور ان کی نمرود جو بادشاہ تھا اس وقت کا، ان کے ساتھ جو ہے وہ دشمنی رکھنے لگ گیا، اور ان کو سزا دینے کے لیے اس نے نار نمرود جو تھی اس میں ڈال دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس امتحان میں ان کو کامیاب فرمایا، پھر آخر میں یہ ہوا کہ یہ وہاں سے بھاگ کر چلے گئے مصر میں گئے، تو وہ وہاں کا جابر بادشاہ جو تھا اس نے جو ہے ان کے گھر کے اوپر جو ہے غلط نظر سے ان کی زوجہ کے اوپر نظر ڈالی، اللہ تعالیٰ نے ان کی عصمت کو وہاں سے بچایا، اور پھر یہ وہاں سے فلسطین آئے۔ فلسطین میں جب رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آخر عمر میں، جو بعضی کتابوں میں آتا ہے کہ 80 سال کی عمر میں ان کو بیٹے سے نوازا، جس کے متعلق یہ بارہا دعائیں فرمایا کرتے تھے، وہ اسماعیل علیہ السلام ہوئے۔ تو بہرحال ان کی 2 بیویاں تھیں، ہاجرہ جن سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور سارہ جن سے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے حکم دیا کہ آپ مکہ مکرمہ میں ان کو ایسی جگہ پر، بیابان جگہ جہاں نہ کوئی کھانے کی چیز نہ پینے کا پانی، وہاں ڈالائیں۔ پھر وہ اس امتحان سے گزرے، پھر تھوڑے سے بڑے ہوئے، تو بڑے ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ ان کو اب ذبح کرو، پھر اس سے گزرے۔ تو ایسے ہی بہت سارے انعامات
امتحانات سے گزارا اور یہ سب کے سب کامیاب ہو گئے، تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے صلے کے طور پر فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، ہم آپ کو لوگوں کے لیے امام بنائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے جلال میں اللہ تعالیٰ تھے، دینے کے موڈ میں تھے بہرحال، تو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے غنیمت جانی اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لی کہ یا اللہ صرف مجھے ہی امام نہ بنا، میری ذریت سے یعنی اولاد سے بھی کسی کو امام بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم ان کو فرمایا کہ لا ینال عہد الظالمین، ہم بہرحال آپ کی دعا تو قبول کر لیتے ہیں، مگر یہ ہے کہ آپ کہ قوم میں جو آپ کی اولاد میں جو ظالم ہوں گے ان کو ہمارا یہ فیصلہ نہیں ہوگا کہ ان کو ہم جو ہے امام بنائیں گے۔ تو پھر اسی دعا کا نتیجہ ہوا کہ بنی اسرائیل اتنی بڑی تعداد میں انہی کی اولاد میں سے چونکہ تھے وہ بھی، تو اتنے سارے نبی پیدا ہوئے، اور پھر آخر میں جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے پیدا ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی وہ دعا قبول کر لی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور جب ہم نے بنایا وَإِذْ جَعَلْنَا، اور جب ہم نے بنایا البیت بیت اللہ کو، مثابةً بار بار لوٹنے کی جگہ، للناسی لوگوں کے لیے، وَأَمْنًا اور امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا اور تم بناؤ من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو جائے نماز کی جگہ، وعہدنا اور حکم کیا ہم نے الی ابراہیم و اسماعیل، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، ان طہرا یہ کہ پاک کرو تم دونوں، بیتیا میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو بہرحال جب بیت اللہ بنا دیا گیا تو اس کی تعمیر، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ آپ اس کی تعمیر کریں، تو بیت اللہ کو تعمیر کرنے کے بعد چونکہ یہ بیت اللہ کے متولی ہو گئے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ آپ اس بیت اللہ کو، میرے گھر کو پاک کرو۔ کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے جو لوگ یہاں آئیں گے، کیونکہ ہم نے اس کو بنایا ہی ہے مثابۃ للناس وامنا، لوگوں کے لوٹنے کی جگہ یعنی طواف کرنے کی جگہ جہاں حج کرنے لوگ آئیں گے، اور امن کی جگہ، تو آپ اس کو پاک کریں۔ اور بہرحال آگے اللہ تعالیٰ فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور جو مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم اس پتھر کو کہا جاتا ہے جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، تو چونکہ اس کی تعمیر میں دیوار اونچی ہونے لگی تو اب ان کے لیے اوپر پہنچنا مشکل ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ ان کو ایک پتھر بھیجا کہ آپ اس کے اوپر کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کر اس کے اوپر چنائی کریں اور اس کو جو ہے مکمل کریں اس کی تعمیر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مقام ابراہیم ہے وہ پتھر ہے، ہم نے اس کو جائے نماز کی جگہ بنا دی۔ پہلے زمانے میں وہ کعبہ کے اندر رکھا ہوا رہتا تھا یہ پتھر، جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اب پھر ایک زمانے میں کسی بادشاہ نے اس کو باہر کر کے چند گز کے فاصلے پر باہر کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بہرحال اس کے 2 رکعت یہاں پڑھا کرو آپ جب بھی طواف کیا کرو۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ طواف کرنے والوں کے لیے، حاجیوں کے لیے بھی اس کو کیا کرو، پاک کرو، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے، نمازیوں کے لیے اس کو کیا کرو، پاک صاف کرو۔ اس سے معلوم چلا کہ جو بھی مسجد کا متولی ہوگا اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو جو ہے کوشش کرے کہ وہ سہولیات دے جس سے لوگ مسجد میں آئیں اور ان کا دل خوش ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار۔ وإذ قال اور جب کہا ابراہیم نے، رب اجعل ھذا اے میرے رب تو بنا، ھذا اس کو، کس کو، اس جگہ کو، بلدن شہر، آمینہ امن والا، ورزق اہلہ اور رزق دے اس کے باشندوں کو، اہلہ کے معنی اس کے اہلوں کو یعنی اس جگہ رہنے والوں کو، من الثمرات پھلوں سے، من آمنا منہم جو کوئی ایمان لایا ان میں سے، باللہ اللہ کے ساتھ، اللہ پر،
والیوم الآخری، اور آخرت کے ساتھ، یعنی یوم آخرت پر، تو والیوم الآخر۔ قال ومن کفر، کہا اللہ تعالیٰ نے ومن کفر، اور جس نے کفر کیا، فأمتعہ، تو میں اسے فائدہ دوں گا، قلیلا، تھوڑا سا، ثم اضطرہ، پھر اسے مجبور کروں گا، الی عذاب النار، عذاب جہنم کی طرف، وبئس المصیر، اور وہ بری ہے جگہ پھرنے کی، لوٹنے کی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ ابراہیم علیہ السلام کو، جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ، یہ جو مکہ ہے پہلے زمانے میں، یہ جو اس کو بکہ کہا جاتا تھا، جیسا کہ قرآن کریم میں بہت جگہ اس کا ذکر ہے، تو اس جگہ کو ایک تو شہر بنا، یعنی کہ یہاں لوگوں کو بسا، اور ایسا شہر بنا جہاں امن ہو، اور چونکہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ یہاں کوئی رزق کے لیے کوئی سامان نہیں تھا، کوئی جو ہے ہری بھری گھاس تک نہیں تھی، تو انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ، جو لوگ یہاں آئیں، جہاں رہنے کے لیے جو باشندے ہوں، ان کے لیے یہاں رزق بھی دے دے، اور ایسا رزق کے پھلوں میں سے بھی ہو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ اور انہوں نے ایک قید لگا دی ابراہیم علیہ السلام نے، یہ رزق ان کے لیے ہو، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے ہوں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جواب دیا، نہیں، ایسا نہیں ہے، ومن کفر، میں ان لوگوں کو بھی رزق دوں گا، فأمتعہ، فائدہ دوں گا، قلیلا، تھوڑا سا، جو لوگ انکار کرنے والے ہیں، پھر ان لوگوں کو میں مجبور کروں گا، کس کی طرف؟ جہنم کی طرف۔ مجبور سے مراد یہ ہے کہ وہ جب اتنے امن کی جگہ رزق سے فائدہ اٹھائیں گے، سب کچھ کریں گے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے سورہ قریش کی جو ہے تلاوت کی تھی، اس میں تفسیر میں نے تفصیل سے ذکر کیا تھا کہ وہ جگہ ایسی تھی جہاں نہ کوئی رہنے کی جگہ تھی، کیونکہ کھانے پینے کا سامان نہیں تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا نوازا کہ پھل فروٹ جتنا دنیا کے اندر ہے، سب سے بہترین والا پھل فروٹ وہاں پہنچتا ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنی ساری نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد بھی جو انکار کریں گے، ہم ان کو تھوڑا سا فائدہ تو دے دیں گے، پھر آخر کار ان کو جہنم کی طرف دھکیل دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ایسی جگہ ان کو پہنچائیں گے جو بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور جب بلند کر رہے تھے، وَإِذْ يَرْفَعُ، رفع کے معنی ہوتے ہیں بلند کرنا، جب بلند کر رہے تھے ابراہیم القواعد، ابراہیم علیہ السلام بنیادیں، من البیت، بیت اللہ کی، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام، ربنا، یہ کہتے ہوئے، ربنا، اے ہمارے رب، تقبل منا، تو قبول کر ہم سے، یعنی ہماری طرف سے یہ نیکی جو ہم خدمت انجام دے رہے ہیں، انک انت السمیع العلیم، یقیناً انت، تو ہی ہے، سمیع، خوب سننے والا، السمیع، خوب سننے والا، العلیم، خوب جاننے والا۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے جب ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ یہاں بیت اللہ کی تعمیر کریں، مگر بیت اللہ کی تعمیر وہاں ایسی ہو گئی تھی، ناممکن سی تھی، کیونکہ اس کی بنیادیں ختم ہو چکی تھی، منہدم ہو کر وہ گر کر جو ہے اس کی بنیادیں زمین میں دھس گئی تھی، پانی جو آتا تھا اس کے اوپر گارا جمتے 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 وہ پوری بنیادیں دھس گئی تھی۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ اس کی بنیادیں نکال کے دو ان کو، اور وہ آئے، انہوں نے مٹی اٹھائی اور وہ بنیادیں سامنے آ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو بناؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب اس کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، یعنی اس کی تعمیر کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو یہ کہہ رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ ہماری طرف سے اس خدمت کو قبول فرما، اور بے شک تو ہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اور آگے دوسری دعا فرمائی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا، تو بنا ہمیں، مسلمین، فرما بردار، لکا، اپنا، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد سے، امة مسلمة لک، ایک جماعت فرما بردار آپ کی، یعنی کہ ہمیں بھی فرما بردار بنا اور ہماری ذریت اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا فرما بردار بنا، وارینا، اور سکھا ہمیں، دکھا ہمیں، مناسکنا، مناسک کے معنی ہوتے ہیں
جو حج کے درمیان اعمال کیے جاتے ہیں، ارکان ادا کیے جاتے ہیں، ان کو مناسک حج کہا جاتا ہے۔ تو اسی کا ذکر فرمایا مناسکنا، یعنی کہ حج کا جو ذکر ہوا تھا تو اسی کے متعلق جب حج کا حکم ہو گیا تو اب پتہ نہیں تھا کہ حج کیسے کرنا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام دعا فرما رہے کہ ہمیں مناسکنا، ہماری عبادت کرنے کے طریقے، حج کے طریقے سکھا، وتب علینا، اور توجہ فرما ہم پر، انکا، بے شک یقیناً تو، تواب، التواب، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ تیسری دعا چل رہی ہے۔ اور چوتھی دعا جو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام فرما رہے ہیں بیت اللہ کی تعمیر کے وقت، وہ یہ ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ربنا، اے ہمارے رب، وابعث، تو بھیج۔ بعثت کے معنی ہوتے ہیں بھیجنا، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے بعثت نبی، یعنی نبی کو بھیجا گیا، بھیجا جب بھیجنے کا وقت۔ تو بھیج، فیہم، ان میں، رسولاً، ایک رسول، منہم، انہی میں سے، یتلو، وہ تلاوت کرے، علیہم، ان پر، آیاتی کا، تیری آیتیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو سکھائے کتاب اور حکمت، ویزکیہم، اور ان کو پاک کرے، انک انت العزیز الحکیم، بلا شبہ تو ہی ہے العزیز، نہایت غالب، الحکیم، خوب حکمت والا۔ تو یہ چار دعائیں ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام نے فرمائی تھی جب وہ تعمیر کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام دعائیں قبول فرمائی، ان کی اس کی خدمت کو بھی قبول فرمایا۔ اسی وجہ سے آج تک اور قیامت تک بیت اللہ میں حج کیا جائے گا، اور قیامت تک حج جاری رہے گا، یہاں تک کہ دجال آئے گا وہ بھی وہاں تک نہیں پہنچ پائے گا، اس کو کوئی وہ نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ اور دوسری دعا جو انہوں نے کی تھی وہ یہ تھی کہ ہمیں بھی فرما بردار بنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی بنا، اور ان کو ہمیں حج کے طریقے سکھا، اور توجہ فرما ہم پر، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے اور نہایت رحم کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ان کی دعا قبول کر لی، یہ خود تو فرما بردار ہوئے۔ اب یہ سوال ایک اٹھتا ہے کہ یہ جب خود نبی تھے دونوں، تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فرما بردار بنا؟ تو اس کے معنی ہوتے ہیں جیسے اہدنا الصراط المستقیم کے معنی ہوتے ہیں، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھانے کا مطلب کیا ہے کہ جو شخص نماز پڑھ رہا ہے یعنی کہ وہ تو صراط مستقیم ہی پر ہے، تو آگے مزید کیوں دعا کر رہا ہے؟ وہ اس وجہ سے دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ ہمیں، یہ تو صراط مستقیم ہے، ہم عمل تو کر رہے ہیں مگر آگے جو ہے صراط مستقیم ہے اس میں مزید توفیق عطا فرما۔ تو یہ بھی مزید توفیق مانگ رہے ہیں، اور اپنی اولاد کے لیے بھی دعا مانگی، اور ان میں سے امت مسلمہ جو نبی علیہ السلام کی امت ہے اس کے حق میں یہ دعا قبول ہو گئی، اور حج کے طریقہ بھی سکھلا دیا گیا۔ اور تیسری دعا جو انہوں نے مانگی تھی کہ یا اللہ تو بھیج دے ان میں ایک رسول جو تلاوت کرے ان پر تیری آیتیں، اور ان کو سکھائے کتاب حکمت، اور ان کو پاک کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول کر لی، اور نبی علیہ السلام ان میں مبعوث ہوئے، اور یہ بھی اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے لوگوں کو تلاوت بھی کی قرآن کریم کی، اور کتاب حکمت بھی سکھائی، اور اس کے بعد ان کو پاک بھی کیا، جیسا کہ صحابہ کی جماعت پیدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وما توفیقی الا باللہ۔